تو اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت دیکھیں جی، قرآن پاک سب سے پہلے نازل ہوا، اب قرآن پاک کے اندر الفاظ ہیں، یعنی قرآن پاک جو ہے وہ علمی قرآن ہے، اور اس کے بعد جو عملی قرآن ہے، جو عملی نمونہ ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی آپ جو قرآن پاک کا علم ہے اس پر آپ نے عمل کر کے دکھایا تو آپ نمونہ عمل ہیں، اور جو آپ نے عمل کر کے دکھایا اسی کو سنت کہتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے اہل سنت کا کہ جو قرآن میں ہے، جو علم قرآن ہے اس پر آپ عمل کر کے آپ نے دکھایا، آپ نمونہ عمل ہیں، آپ جو ہیں علمی تفسیر ہیں، آپ نمونہ عمل ہیں قرآن پاک کا، تو اسی کو سنت کہا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اہل سنت کا۔ اچھا جی، تو جیسے قرآن پاک میں کوئی آیت آئے اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، اب اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، اللہ کے نبی نے اخلاق کر کے دکھائے، اور اللہ کے نبی نے عبادات کر کے دکھائیں، اللہ کے نبی نے معاملات جو ہیں وہ سارے بتا دیے، تو یہ ہے نمونہ عمل، یہ ہے عملی قرآن، یہ ہے عملی تفسیر، اسی کو اہل سنت کہا جائے گا۔ اچھا جی، تو اگر کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اس نمونہ عمل پر اس کا عمل نہیں ہے، صرف قرآن پر عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہل سنت نہیں ہے اور وہ صحیح عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہوگی، کون سا فرقہ ہوگا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس طریقے پر میں محمد الرسول اللہ ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعت، کہ وہ سنت والے ہیں اور جماعت والے ہیں۔ تو دیکھیں جی، 73 فرقوں میں سے سوائے اہل سنت والجماعت کے باقی جتنے بھی فرق ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں کہتے ہیں کہ بھئی اہل القرآن والجماعت، یا اسی طرح اہل الحدیث والجماعت، یا اہل التشیع والجماعت۔ جماعت کا لفظ اپنے فرقے کے ساتھ کوئی بھی نہیں لگاتا ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کا جو علم ہے اس پہ عمل کر کے دکھایا، اور نمونہ عمل بن کے دکھایا، اور پھر اپنے ساتھی بھی ایسے تیار کیے، اپنے صحابہ بھی ایسے تیار کیے کہ وہ بھی نمونہ عمل بن گئے۔ اس لیے فرمایا کہ میرے صحابی جو ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تاروں کے مانند ہیں، جو بھی ان کے پیچھے لگے گا وہ ہدایت کو حاصل کرے گا۔ تو گویا کہ آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ جو قرآن کا علم ہے اس کا میں نمونہ عمل ہوں، اور میں نے اپنے نمونہ عمل جو تیار کیے ہیں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیں صحابہ کرام کی نگرانیاں کن کن نے کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی صحابہ کرام کی نگرانی کی ہے، اس لیے پھر سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان تمام سے راضی ہے اور وہ جو ہیں اللہ سے راضی ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نگرانی فرمائی صحابہ کرام کی، اور سند دے دی، سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، فرمایا کہ ہم اہل السنت والجماعت، اور فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے تم لگو گے کامیاب ہو جاؤ گی۔ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ عمل، پھر آپ نے جو ساتھی تیار کیے وہ بھی نمونہ عمل ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، تو گویا کہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا، ان کے عمل کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرنا، تو یہ شعار اہل سنت والجماعت ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار ہے۔
تو اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ صرف قرآن بھی کافی نہیں ہے اور صرف سنت بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن بھی ہو اور سنت نبی بھی ہو، اور آپ نے فرمایا کہ میری جماعت کے طریقے پہ چلو۔ تو اگر صرف کوئی یوں کہے کہ بھئی میں محمدی ہوں، ابو بکری نہیں ہوں، تو کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ ابو بکری محمدی ہو، اور سمجھا کہ عمری محمدی ہو، اور عثمانی محمدی ہو، علوی محمدی ہو۔ اگر کوئی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی محمدی ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یزید محمدی ہے تو کافی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے یا تو ابو بکری محمدی ہو، یا عمری محمدی ہو، یا اسی طرح عثمانی محمدی ہو، علوی محمدی ہو، حنفی محمدی ہو، تب جو ہے وہ کہا جائے گا کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے، اور صحابہ کرام کی نقش قدم پہ ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ کے طریقہ کار پہ ہے، اور سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے۔